ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله المولانا العظيم والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آقا نعمت دریائے رحمت حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رونق کے بزم، پیر طریقت، صوفی ملت حضور الحاج جناب سید مشتاق علی بابا مدثر اللہ نورانی، خطیب و امام قاضی مسجد مولانا فاروق صاحب مدثر اللہ نورانی، حافظ و قاری مولانا دلاور صاحب چشتی، مولانا رئیس صاحب چشتی، دیگر سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل مولانا دلاور صاحب نے قوم کی ضرورت کے تعلق سے قوم کو کیا ضرورت ہے اور قوم کے رہبروں کو کیا کرنا چاہیے اس پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ ہم ہمیشہ ہی یہ کہتے ہیں کہ پیر اور رہبر کو یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ قوم کو ضرورت کیا ہے، حالات کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، اور رہبر ہی کی ذمہ داری ہے، بزرگوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی، امت رسول کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ہم نے دین سے نکال دیا ہے، ہم نے اسکولوں کو دین سے نکال دیا، ہاسپٹلوں کو دین سے نکال دیا، ہیلتھ کیئر کو دین سے نکال دیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے دین سے خارج کر دیا، جس کا نقصان کبھی نہ بھرپائی ہو سکے، اتنا زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کورونا میں بھی اور آج بھی آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مسلم ڈاکٹر ہو، مسلم ہاسپٹلیں ہو، تو ہم نے بنائے ہوتے تو ہوتے اور استعمال کرتے، ہم نے تو اپنے بچوں کو، نسلوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے۔ کہاں سے مسلم ڈاکٹر ہوں گے؟ غیر ڈاکٹروں کے پاس جانے میں ہمیں ڈر لگتا ہے، کوئی ایسا ویسا انجیکشن رکھ دے گا تو کیا ہوگا۔ سب کو مسلم ڈاکٹر چاہیے۔ ڈیلیوری آتی ہے تو ہر ماں باپ اپنی بیٹی کی ڈیلیوری کے لیے، شوہر اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے پریشان ہوتا ہے، معلوم نہیں ڈیلیوری میں کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ یہ آپ کی اور ہماری فکر جائز ہے، لیکن آج قوم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہی ہے؟ کہیں بھی چلے جائے کوئی ہماری فریاد، کوئی آواز سننے والا نہیں ہے، کوئی یارو مددگار نہیں ہے، کوئی حامی نہیں ہے ہمارا۔ کہیں بھی کسی بھی کچہریوں میں آپ چلے جائیں، پنچایتوں میں جائے، تعلقے میں جائے، ضلع میں جائے، کورٹ میں جائے، کہیں جا، کون ہے آپ کی آواز سننے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ کاش ہم نے اپنی آواز سننے والے پہلے ہی پیدا کیے ہوتے، پہلے ہی بنائے ہوتے۔ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر یو پی ایس سی کے لیے، جی پی ایس سی کے لیے تیار کیے ہوتے، آئی اے ایس، آئی پی ایس، تعلقے میں ٹی ڈی او، ڈی ڈی او، سرکل، ڈی او سب ملتے، معاملتدار ہمارے ہوتے۔ آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان میں 3.5% برہمن ہے، برہمنوں کی تعداد صرف 3.5% ہے، اور ہندوستان کے 70% اونچ عہدوں پر ان کا قبضہ ہے۔ بلکہ ایسا سمجھیں کہ 70% ڈپارٹمنٹ پر ان کا قبضہ ہے۔ تو کیسے قبضہ کیا؟ پڑھ لکھ کر ہی تو کیا نے۔
انہوں نے بھی پڑھ لکھ کر، آج جو حالات ہے جو ظلم کرتے ہو، ظلم بھی تو پڑھ لکھ کر ہی تو کرتے ہیں، ان کے پاس ستا ہے، پڑھ لکھ کر تو حاصل کیا۔ ہم 20 کروڑ ہے، ہم نے پڑھا لکھا ہوتا، اپنی نسلوں کو پڑھائی ہوتی، کون سا ڈپارٹمنٹ باقی رہتا، کون سی کچہری باقی رہتی، کون سی کورٹ باقی رہتی؟ سیشن سے لے کے سپریم کورٹ تک، ہر کورٹ میں ہر جگہ ہمارے آدمی نظر آتے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کی طرفداری کرے، ہم تو یہ کہتے کہ انصاف سے کام لوگے تو انشاءاللہ، انصاف سے جب کام لوگے تو مسلمانوں کو ان کا حق ملنے ہی والا ہے۔ کچھ نہ کریں، بس اپنی نسلوں کو پڑھائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور اگر اللہ طاقت دیں تو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھائیں، بہترین ان کے پیچھے خرچہ کریں، بہترین تعلیم دیں۔ ایک زمانہ تھا پڑھنے کا، کسی پڑھے اسکول میں جائے کافی ہے، اب وہ زمانہ نہیں، اب کوالٹی ایجوکیشن کا زمانہ ہے۔ اگر بچوں میں کوالٹی نہیں ہے تو اچھے مقام پر کمپٹیٹیو ایگزام میں بچے آپ کے حصہ نہیں لیں گے، ٹکر نہیں پکڑ پائیں گے، جس کی وجہ سے مایوسی ہوگی، پھر ہماری آواز سننے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں۔ آپ کبھی کلہ شریف آنا ہو تو صبح سے شام تک 2 گھنٹے بیٹھیں، دیکھیں کہ لوگ کیا فریاد کرتے ہیں۔ سرکار مجھے کینیڈا جانا ہے، مجھے لندن جانا ہے، مجھے افریقہ جانا ہے، مجھے امریکہ جانا ہے، مجھے IAS بننا ہے، IPS بننا ہے، مجھے IELTS دینا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے ایک مشن چلایا ہے سرکار نے، اور الحمدللہ خوب چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے۔ ہم کوئی کسی چیز کو عمل کر کے بتائیں گے تو قوم اس راہ پر چلے گی۔ ہم نے اسکولیں بنائی، انگلش میڈیم، گجراتی میڈیم، اور 100% لا کے ہم نے بتایا، اور اس اسکول میں سے نکلنے والے اکثر بچے الگ الگ ڈپارٹمنٹوں میں کام کر رہے ہیں۔ کئی بچے IAS اور IPS UPSC کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ GPSC کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ باہر گئے ہیں، کچھ انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ میں ہمارے اپنے چھوٹے سے گاؤں جو 200-300 مکان، کلہ شریف KALLA کلہ، چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں فزیو تھراپی سے لے کے MD ڈاکٹر تک ہے، BA سے لے کے BA BEd تک ہے، BCom سے لے کے CA تک ہے۔ آپ جس کسی مسلمان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کھولنے والا آپ کو جو لڑکا یا لڑکی ہوگا وہ گریجویٹ ملے گا۔ چھوٹے سے گھر گاؤں کی بات کر رہا ہوں، یہ کیسے ممکن؟ ہماری اگر اللہ نے، اگر ہم پیر ہے یا ہم رہبر ہے، اللہ نے ہم پر قوم کے کچھ خطے کی، کچھ علاقے کی ذمہ داری ڈالی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری قوم کو ضرورت کیا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر رہبر ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، اور قوم بے حال ہو، صرف اپنا پیٹ بھرے یا جیب بھرے، تو ہمیں ایسے بزرگوں کی یا ایسے رہبروں کی ضرورت نہیں ہے۔ رہبر وہی ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ ہندوستان، ان کی بارگاہ میں وہ کسان آیا کہ حضور میں غریب کسان ہوں، سلطان شمس الدین التمش نے ایک قانون بنایا تو میری 2-4 بیگھے زمین ہے وہ بھی حکومت میں چلی جاتی ہے، میرا پریوار بھوکے مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، حال بے حال ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے لیے کچھ کرم ہو جائے، بادشاہ کچھ رعایت دے دیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جا بیٹا اللہ تیرا اچھا کر دے گا، آپ نے یہ دعائیں دے کے ودا نہیں کیا، آپ نے فرمایا بیٹا ایسا کرو، کل صبح تیار ہو کے آ جاؤ۔ دوسرے روز صبح تیار ہو کے جب وہ آیا تو آپ اسے لے کر دہلی نکل گئے، دہلی روانہ ہو گئے۔ اب ٹرین بس کے پلین تو تھا نہیں، پیدل چلنا پڑا ہوگا، گھوڑا گاڑی میں، اونٹ گاڑی میں، بیل گاڑی میں، بڑی تکلیف اور زحمت اٹھا کر دہلی پہنچے۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا کہ میرے مرشد محترم آئے ہیں، آپ جن ننگے پیر دوڑ پڑے کہ اچانک کیا ہوا۔ پہلے تو آتے تھے تو خبر کرتے تھے تو یہ گنہگار استقبال کے لیے شہر سے باہر جاتا تھا، لیکن آج ہم جو بزرگوں کا استقبال شہر سے باہر جا کے کرتے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے، یہ طریقہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے ایجاد کیا ہے۔ لیکن آج سرکار اچانک آپ کی آمد اور کوئی اطلاع کے بغیر، خیر آپ ننگے پیر دوڑے سرکار کو لے آئے،
فراغت کے بعد آپ نے وجہ پوچھی کہ حضور اچانک آمد کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا قطب الدین یہ غریب کسان ہے، دلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش نے ایک ایسا قانون بنایا ہے زمین کے لیے، جیسے ٹوچ مریادہ کا ٹیننسی دھارا تھا نا، ایسا اس زمانے میں ایک قانون بنا تھا، جس کی وجہ سے اس کسان کی ساری زمین وہاں حکومت میں چلی جاتی ہے، اس کا پریوار بھوک سے مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرنا آیا ہوں کہ شاید اس کسان کو رعایت مل جائے۔ ادھر سلطان شمس الدین التمش کون تھا؟ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا غلام اور مرید تھا، یعنی سرکار غریب نواز کے غلام کا غلام تھا، مرید کا مرید تھا۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے دادا پی رہا ہے، وہ بھی ننگے پیر بھاگا، اور جب بارگاہ میں حاضر ہوا اور آمد کی وجہ جب پتا چلا، آمد کی وجہ پتا چلی کہ اس غریب کسان کے لیے دادا پیر اتنے دور سے زحمت اٹھا کر گھبرا گیا۔ کہا سرکار خط لکھ دیتے، کوئی چٹھی لکھ دیتے، کسی آدمی کو بھیج دیتے، خبر کر دیتے۔ ایک چھوٹی سی بات کے لیے سرکار اتنی زحمت۔ قوم کا پیر ایسا ہونا چاہیے، قوم کا رہبر ایسا ہونا چاہیے کہ قوم کی ضرورت کو پورا کریں۔ یہ کہ غریب کسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سرکار غریب نواز دہلی گئے۔ چشتیہ سلسلے کے بزرگوں نے عمل کر کے بتایا ہے، صرف دعائیں نہیں دی، ہر سلسلے کے بزرگوں نے خدمتیں کی۔ سارے سلسلے برحق ہیں، سارے بزرگ برحق ہیں، ہمارے سر کے تاج، ہماری آنکھوں کے نور ہے۔ جب سلطان شمس الدین التمش کو پتا چلا، آپ نے اسے غریب کسان کی وجہ سے اور سرکار دادا پیر کی وجہ سے پورا قانون ہی خارج کر دیا، جس سے لاکھوں کسانوں کو فائدہ ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ سرکار غریب نواز نے زمین کے لیے، کھیت کے لیے کسان کو لے کر گئے، تو یہ کیا دنیا داری ہو گئی؟ یہ دنیا داری بن گئی۔ قوم کو ضرورت ہے اسکولوں کی، ہاسپٹلوں کی، ڈاکٹر کی ہے۔ یہ وقت کا زمانہ، یہ وقت کا تقاضا یہ ہے، ماحول یہ ہے۔ اگر ہم آج ہوش نہیں پکڑیں گے، قوم کے رہبر قوم کی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، تو کون کرے گا؟ تو پھر قوم کہاں جائے گی؟ اسی وجہ سے یہ اسکولیں کھولی ہے، بلڈ ڈونیشن کیمپ، میڈیکل کیمپ، آئی کیمپ، سموہ شادی اور بہت ساری خدمتیں انجام دے۔ کوشش کو امت پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، امت کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ کاش دوسروں کو بھی اللہ ہوش دیں اور وہ بھی ایسا کرے تاکہ قوم ہماری جلدی کروٹ بدلے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی